اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریہ کائنات جو کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اخلاقیات کی بنیاد ہے، اس نظریہ کائنات کا بنیادی ترین نقطہ و نظریہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اس کا کوئی خالق ہے اور وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ اس نظریے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی بعض بحثیں گزر چکی ہیں اور اب ہم خدا کی بعض صفات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مخصوصاً وہ صفات جو اسلام کو سمجھنے میں مفید و مددگار ہیں۔ خدا قادر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، وہ ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی قدرت پر مختلف دلائل موجود ہیں۔ ہم اس ابتدائی مرحلے کی مناسبت سے کچھ سادہ دلائل بیان کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی عمیق تر دلائل موجود ہیں۔ خدا کی قدرت کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کی مخلوقات، خدا نے جو اشیاء بنائی ہیں وہ قدرت رکھتی ہیں، طاقت رکھتی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم اشیاء جو اس کائنات میں موجود ہیں، مثلاً خود انسان، ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو کوئی چیز انجام دیں، نہ چاہیں تو انجام نہ دیں۔ اس صفت کو کہتے ہیں قدرت۔ توانائی اور قدرت میں فرق ہے۔ قدرت یہ کہ چاہیں تو وہ کوئی کام انجام دیں، نہ چاہیں تو انجام نہ دیں۔ بس ہم انسانوں میں قدرت پائی جاتی ہے، یا اسی طرح بعض اور مخلوقات میں قدرت پائی جاتی ہے۔ تو مخلوقات میں قدرت کا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا خالق بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ مخلوقات در حقیقت اپنے خالق کا عکس ہوتی ہیں۔ خالق نے انہیں بنایا ہے۔ اگر خالق میں خود ایک صفت نہ ہو تو وہ کیسے وہ صفت اپنی مخلوقات میں پیدا کر سکتا ہے جو صفت خود وہ نہ رکھتا ہو؟ جو کوالٹی اس کے اندر نہ ہو وہ اپنی مخلوقات میں وہ کوالٹی، وہ کمال نہیں ڈال سکتا۔ بس جب مخلوقات میں طاقت پائی جاتی ہے، قدرت پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خالق میں بھی طاقت اور قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا کی قدرت کی دوسری دلیل کائنات کا نظم ہے۔ جس طرح کائنات کے عجیب و غریب نظم سے، اس آرڈر سے، اس سسٹم سے ناظم کا وجود ثابت ہوتا ہے، اسی نظم سے اس ناظم کی قدرت بھی ثابت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں اربوں خربوں ستارے ہیں اور بے پناہ ان کے اندر انرجی موجود ہے۔ ان کا سائز بہت بڑا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی بڑی اشیاء، اتنی سنگین اور وزنی اشیاء، اتنا محیر العقول نظام اور اتنی بڑی کائنات بنانے والا ناظم یقیناً قدرت رکھتا تھا۔ قدرت نہ ہو تو انسان کچھ بھی انجام نہیں دے سکتا۔ کوئی کام انجام دینے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قدرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کائنات میں جو عجیب و غریب نظم، یہ تناسب، یہ آرڈر موجود ہے، تو یہ تناسب ایجاد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ بس اس نظم کو دیکھتے ہوئے عقل یہ سمجھ جاتی کہ اس کا ناظم بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور خدا کے قدرت پر تیسری دلیل یہ کہ خدا لامحدود ہے۔ خدا کا لامحدود ہونا یہ دکھاتا ہے کہ خدا کی کمالات بھی لامحدود ہے۔ اگر اس کی کمالات محدود ہوتے تو یقیناً وہ خود بھی محدود ہوتا۔ بس جب وہ خود محدود نہیں ہے تو اس کے کمالات بھی لامحدود ہیں، اور جب کمالات لامحدود ہیں تو ایک کمال قدرت کا ہونا بھی ایک کمال ہے۔ بس یہ کمال بھی خدا میں موجود ہے اور خدا قادر ہے۔ بس یہاں تک یہ بات واضح ہوئی کہ خدا قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، چاہے تو کوئی کام انجام دے،
نہ چاہے تو وہ انجام نہ دے۔ کوئی اور چیز خدا کو فورس نہیں کر سکتی، مجبور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خدا کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی مثل و مانند کوئی ہے۔ وہ خود اپنی مرضی سے چاہے تو انجام دے، نہ چاہے تو انجام نہ دے۔ وہ ہر کام انجام دے سکتا ہے، یہ طاقت اور یہ قدرت اس کے اندر موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض سوالات کیے جاتے رہے ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ہمیشہ سے کیے جاتے رہے ہیں۔ مثلاً نمونے کے طور پر میں 2-3 سوالات عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال مثلاً خدا کی قدرت کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا ہر کام پر قادر ہے، ہر کام انجام دے سکتا ہے، تو آیا خدا اپنے مانند ایک خدا بنا سکتا ہے؟ خدا آیا ممکن ہے خدا اپنے جیسا ایک خدا بنائے، ایک اور خالق بنائے؟ یا یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا اگر ہر چیز پر قادر ہے تو کیا یہ ممکن ہے خدا ایک ایسا پتھر بنائے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکتا ہو؟ ایک ایسی چیز بنائے، پتھر یا کوئی ایسی چیز بنائے جسے وہ خود نہ اٹھا سکتا ہو، یا کوئی ایسی چیز بنائے جسے وہ خود نابود نہ کر سکتا ہو۔ یا مثلاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا خدا ممکن ہے خدا اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں ڈال دے، ایسی صورت میں کہ انڈے کا سائز بھی بڑا نہ ہو اور کائنات کا سائز چھوٹا نہ ہو؟ کائنات کو انڈے میں ڈال دے، لیکن اس حالت میں کہ انڈے کا سائز بڑا نہ ہو اور کائنات کا سائز چھوٹا نہ ہو۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیشہ سے کیے جاتے رہے ہیں۔ تو ان کے جواب میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، بعض وہ کام ہیں جنہیں انسان انجام دے سکتا ہے، موجودہ وسائل کے ذریعے انجام دے سکتا ہے، جیسے کہ یہ دنیا میں اتنی ساری چیزیں بنی ہوئی، تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں جن کے وسائل موجود ہیں اور انسان انہیں بنانے پر قادر تھا اور ہے۔ اچھا، بعض ایسے کام ہیں جو فی الحال انسان انجام نہیں دے سکتا، لیکن شاید آئندہ سائنس کی ترقی اور انسانی علم کی وسعت کی بنا پر وہ چیزیں شاید آئندہ ممکن ہوں۔ جیسے مثلاً ہم دوسرے سیارات پہ زندگی، آج کل جیسے کوشش ہو رہی کہ مثلاً مریخ پر رہائش اختیار کی جائے، تو یہ اب تو ممکن نہیں، لیکن شاید آئندہ سائنس اور انسانی علم میں پیش رفت ہو اور آئندہ ہم اس بات پر قادر ہو سکیں۔ اور بعض کام ایسے ہیں جن پر انسان مادی وسائل کے ذریعے قادر نہیں ہے۔ مثلاً انسان دریا میں 1 سیکنڈ میں راستہ نہیں بنا سکتا، مثلاً انسان آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، مثلاً انسان ایک لکڑی کو سانپ نہیں بنا سکتا، اژدہا نہیں بنا سکتا۔ یہ وہ کام ہے جو مادی وسائل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، لیکن غیر مادی وسائل کے ذریعے ممکن ہے۔ اور چوتھی قسم ان کاموں کی ہے جو بذات خود ممکن نہیں ہے، جیسے 2 اور 2 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، یا جیسے مثلا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو۔ یہ چیزیں بذات خود ممکن نہیں ہیں۔ اچھا، اب ان مختلف کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی 3 قسمیں ممکن ہے، ان کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے، اگرچہ انسان بعض کو انجام دے سکتا ہے، بعض کو انجام نہیں دے سکتا، لیکن خدا تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ مادی وسائل کے ذریعے ممکن ہو، چاہے غیر مادی وسائل کے ذریعے ممکن ہو۔ خدا چاہے تو وسائل کے ذریعے وہ کام انجام دیتا ہے، اور چاہے تو بغیر وسائل کے بھی خدا وہ کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن چوتھی قسم وہ کام ہے جو بذات خود ممکن نہیں ہے۔ خدا ان کاموں کو انجام نہیں دیتا، نہ اس لیے کہ خدا قادر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں بننے کے لائق نہیں ہیں، وہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ مثلا 2 اور 2 5 ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، یا ایک جگہ سفید بھی ہو اور اسی وقت اسی جگہ وہ چیز کالی بھی ہو، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر خلق کرنا چاہے بھی تو یہ وجود حاصل نہیں کر سکتی۔ خدا وجود دے سکتا ہے اسے، لیکن وہ وجود لے نہیں سکتی، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ اسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ قابل کی قابلیت کمپلیٹ نہیں ہے۔ جیسے فاعل
یعنی خالق جو کوئی کام فعل انجام دے رہا ہے، فاعل کی فاعلیت کامل ہے، یعنی فاعل کام انجام دینے میں مکمل صلاحیت رکھتا ہے، لیکن قابل جو چیز اس فعل کو حاصل کر رہی ہے، جس پہ یہ فعل واقع ہو رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں۔ مثلا ایک مثال دوں، اگر ہم کسی ماہر درزی کے پاس ہم مثلا شیشہ لے جائیں یا پتھر لے جائیں، اینٹیں لے جائیں، ہم اس درزی سے کہیں کہ ان اینٹوں کے ذریعے میرے لیے ایک اچھی قمیض بنا دے، تو یقیناً وہ درزی ہنسے گا کہ ان اینٹوں کے ذریعے آپ کی قمیض نہیں بن سکتی۔ اب اگر ہم اس پر ہنس ہم کہیں کہ پس اس کا مطلب ہے تم درزی نہیں ہو، تو درزی جواب میں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں درزی اپنے اس کام میں بالکل ماہر ہوں، لیکن اینٹوں میں کپڑا بننے کی صلاحیت نہیں، اینٹوں کے اندر قمیض بننے کی صلاحیت نہیں، قابل کی قابلیت مکمل نہیں، وگرنہ میں جو فاعل ہوں، درزی ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت مکمل ہے۔ پس کسی کام کے انجام ہونے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو فاعل اپنی فاعلیت میں مکمل ہو، توانا ہو، قادر ہو، لیکن دوسری شرط یہ کہ قابل میں بھی اس فعل کو برداشت کرنے کی، اس فعل کو حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب یہ جو چند سوال تھے، دیکھیں ان کی نسبت جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا کی فاعلیت، خدا کی قدرت میں بالکل صلاحیت ہے کہ وہ ہر کام انجام دے سکتا ہے، وہ ہر چیز کو وجود دے سکتا ہے، لیکن جب ہم قابل کی طرف دیکھتے ہیں، ان کاموں کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ کام وجود حاصل نہیں کر سکتی، ان میں وجود حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے خدا اگر اپنی مانند کوئی خدا بنائے تو دیکھیں، اگر خدا اپنی مانند کوئی خدا بنائے تو وہ بیک وقت خدا بھی ہوگا، اور چونکہ اس خدا نے اسے بنایا ہے وہ مخلوق بھی ہوگا۔ تو ایک چیز بیک وقت ممکن نہیں کہ مخلوق بھی ہو اور خالق بھی ہو، خدا بھی ہو اور مخلوق بھی ہو۔ چونکہ اس کو خدا نے بنایا، خدا بنائے تو پس وہ خدا ہے بالفرض، لیکن چونکہ اس خدا نے اس کو بنائے پس وہ مخلوق بھی ہے۔ تو ایک چیز بیک وقت خدا بھی ہے اور مخلوق بھی، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ کوئی چیز اب مخلوق ہو تو پھر یقیناً وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح وہ سوال جو کہ خدا کوئی ایسی چیز بنائے جسے وہ خود بھی نابود نہ کر سکتا ہو، یا ایسا پتھر بنائے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکتا ہو، یہ بھی اسی طرح ہے کہ خدا اگر ایک ایسی چیز بناتا ہے کہ پس خدا نے اگر وہ چیز بنائی ہے جو نابود نہیں ہو سکتی، پس خدا نے جب اسے بنایا تو وہ چیز مخلوق ہو گئی۔ اب جب وہ مخلوق ہے اور خدا کی محتاج ہے تو پھر اب اس کا نابود نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بعض دیگر سوالات ہیں ان کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود اس قابل کے اندر قابلیت نہیں ہے کہ وہ وجود حاصل کر سکے۔ کائنات بڑی بھی ہو لیکن وہ ایک انڈے میں بھی سما جائے، انڈا بھی بڑا نہ ہو، کائنات بھی چھوٹی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات چونکہ اگر انڈے میں تو کائنات بھی ہے اور کائنات نہیں بھی ہے، چونکہ وہ ایک انڈے کے برابر ہو گئی۔ جب ایک انڈے کے برابر ہو جائے، اتنا سائز اس کا چھوٹا ہو جائے، تو اب وہ پھر یہ کائنات تو نہیں ہوئی۔ بہرحال اس طرح کے جو سارے سوالات ہیں ان میں جواب یہی کہ ان کی نسبت خدا کی قدرت بالکل مکمل ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے، لیکن ایسے سوالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، یہ ایسی مخلوقات کا بننا، ان کے اندر وجود حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، یہ وجود حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں وجود دے بھی دیا جائے یہ نابود ہو جاتی ہیں۔ پس مسئلہ ان کے اندر ہے، چونکہ یہ بذات خود ناممکن ہے، بذات خود وجود حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ اس سوال میں ذرا سی دقت لازم ہے کہ انسان بار بار اس پر فکر کرے تو آہستہ آہستہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ یہاں تک خدا کی قدرت کی بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلے لیکچرز میں اگلے کچھ اور صفات پر بحث کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔